کتاب الطہارت، طہارت کا بیان۔ وہی رفع الحدث و زوال الخبث۔ ترجمہ: اور یہ یعنی طہارت حدث کا دور ہو جانا اور ناپاکی کا ختم ہو جانا ہے۔ اس کی تفصیل ہم اس کی شرح منار السبیل میں دیکھتے ہیں۔ وہی رفع الحدث ای زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث ای النجاست او زوال حکمها بالاستجمار او التیمم۔ طہارت کسے کہتے ہیں کہ حدث کا دور ہو جانا، یعنی بدن پر موجود اس وصف کا ختم ہو جانا جو نماز اور ان جیسی چیزوں سے روکنے والا ہوتا ہے، اور خبث کا دور ہو جانا یعنی اس ناپاکی کا دور ہو جانا، یا پتھر استعمال کر کے یا تیمم کر کے ناپاکی کے حکم کو ختم کر دینا۔ شریعت میں حدث اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو دکھتی نہیں ہے، جس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، یعنی آدمی کا بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا، اسے حدث کہتے ہیں۔ اور جو ناپاکی دکھتی ہے، جو کپڑے پر بھی لگی ہوتی ہے، بدن پہ بھی لگتی ہے، تو اس کو خبث کہتے ہیں۔ اور وہ ناپاکی جو صرف بدن پر ہی ہوتی ہے، بے وضو ہونے کی صورت میں یا بے غسل ہونے کی صورت میں، اسے حدث کہتے ہیں۔ تو فقہ حنابلہ کے یہاں حدث کا دور ہو جانا اور اسی طرح خبث کا دور ہو جانا، یہ طہارت کی تعریف ہے۔ اور استجمار یعنی پتھر استعمال کر کے خبث کے حکم کو ختم کر دینا۔ پتھر استعمال کریں گے تو نجاست پوری کی پوری ختم نہیں ہوگی، لیکن نجاست کا جو حکم ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تیمم کر کے نجاست کے حکم کو یعنی دکھنے والی ناپاکی کا حکم ختم ہو جائے گا، جس کا بیان انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ یا پھر نجاست کو مکمل پانی وغیرہ سے صاف کر دینا، اس کو بھی زوال خبث کہیں گے۔ اب یہاں سے عموماً جس چیز سے آدمی پاکی حاصل کرتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ اقسام الماء علی ثلاثۃ، کہ پانی کی قسمیں تین ہیں۔ احدها طہور وهو الباقی علی خلقته یرفع الحدث ویزیل الخبث۔ پہلی قسم یہ ہے کہ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو۔ اور یہ کون سے پانی کو کہا جائے گا؟ اور یہ جو اپنی خلقت اور اپنی پیدائش پر جو پانی باقی رہتا ہو اس کو طہور کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدث کو بھی دور کرتا ہے، یعنی آدمی کو بے وضو سے باوضو بنا دیتا ہے یا بے غسل سے باغسل بنا دیتا ہے، اور اسی طرح خبث کو بھی دور کرتا ہے، یعنی ناپاکی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اب ہم منار السبیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پانی الذی خلق علیہا، یعنی وہ پانی جس پر اس کی پیدائش ہوئی ہو، سواء نبع من الارض او نزل من السماء علی ای لون کان، چاہے وہ زمین سے پھوٹا ہو یا آسمان سے اترا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، تو یہ حدث کو بھی دور کر دے گا اور ناپاکی کو بھی دور کر دے گا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اس نے وہ تم پر آسمان سے پانی برساتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم طہرنی بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تو مجھے پاک کر دے پانی سے، برف سے، اولے سے۔ متفق علیہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر کے بارے میں یوں کہنا ہے هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، یہ سمندر اس کا پانی پاک ہے، یعنی پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اس کو 5 کتابوں نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ اب یہ پاک کرنے والا جو پانی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا پانی ہے، تو اس کی 4 قسمیں ہیں۔ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ، اور مائع طہور 4 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا۔ پہلا پانی
کہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور یہ پانی حدث کو تو دور نہیں کر سکتا لیکن خبث کو دور کر دے گا۔ اور یہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی جس کو استعمال کرنا حرام ہے، اور یہ وہ پانی ہے جو مباح نہ ہو۔ اب اس کی تفصیل ہم منار السبیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم في خطبته يوم النحر بمنى ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حدیث جابر۔ وہ پانی جس کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ حدث کو تو دور نہیں کرے گا لیکن خبث کو دور کر دے گا، اور یہ وہ پانی ہے جو مباح نہ ہو، جیسے کہ غصب کیا ہوا پانی، اور اسی طرح اس جیسا پانی جیسے کہ لوٹا ہوا پانی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں مینا میں قربانی کے دن فرمایا تھا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسا کہ آج کے دن کی حرمت کی طرح، اسی طرح تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت کی طرح آج کی طرح حرام ہے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو پہلی قسم ہے وہ یہ ہو گئی کہ اس پانی کو استعمال کرنا حرام ہے، یعنی اگر اس نے وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا تو اس سے نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا، لیکن اگر کوئی ناپاکی کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا تو وہ ناپاکی ختم ہو جائے گی، لیکن استعمال کرنے کا گناہ الگ رہے گا۔ اور یہ کون سا پانی ہے؟ جو مباح نہ ہو۔ دوسری قسم بیان فرما رہے ہیں، وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث۔ دوسرا پانی عورت کے حدث کو تو دور کرے گا، یعنی عورت کو بے وضو یا بے غسل سے با غسل یا با وضو بنا دے گا، لیکن بالغ مرد اور خنثی کو بے وضو سے با وضو نہیں بنائے گا، اسی طرح بے غسل سے با غسل نہیں بنائے گا۔ یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے کہ جس پانی کو لے کر مکلفہ، یعنی جس پر نماز فرض ہو، مکلفہ عورت نے طہارت کاملہ کے لیے، یعنی طہارت کاملہ یعنی وضو کے لیے اس کو استعمال کیا ہو، حدث سے طہارت کاملہ کے لیے اگر اس نے وضو یا غسل کیا ہو تو اس کے بچے ہوئے پانی سے اگر کسی بالغ مرد نے وضو کیا یا غسل کیا، یا پھر کسی خنثی نے وضو کیا یا غسل کیا، تو اس کا نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا۔ اگر حدث سے نہیں ہے بلکہ حدث نہیں تھا بلکہ پہلے سے باوضو تھی، اگر اس عورت نے طہارت کے لیے اگر اس نے وضو کیا تو اس کے بچے ہوئے پانی سے اگر کوئی بالغ مرد وضو کرے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ وہ حدث سے نہیں تھا بلکہ ایسے ہی اس نے استعمال کیا تھا۔ اس کو ہم منار میں دیکھ لیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے عورت کے بچے ہوئے پاک پانی سے۔ اس کو 5 لوگوں نے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے کہا ہے کہ ایک جماعت نے اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ منار السبیل والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خلوت کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی عورت نے وہ پانی تنہائی میں استعمال کیا ہو، کیونکہ عبداللہ ابن سرجس فرماتے ہیں توضأ انت ہا ہونا وہی یہاں ہونا، کہ آپ وضو کرو یہاں اس حال میں کہ وہ یہاں ہوں۔ رہی بات جب وہ اس کے ذریعے سے خلوت کرے، یعنی پانی کو لے کر وہ خلوت کرے، تو اس سے ہرگز قریب مت ہونا۔ یہ عبداللہ ابن سرجس کے قول کی وجہ سے اس کو خلوت کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ تیسری قسم، وماء یکرہ استعمالہ مع عدم الاحتیاج الیہ وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره او برده
أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ولا يكره ولا يكره ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. تیسری قسم وہ پانی ہے کہ جس کا استعمال کرنا مکروہ ہے اس کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود اس کو استعمال کرنا مکروہ ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس کو استعمال کیا تو مکروہ ہے. تو یہ کون سا پانی ہے؟ اس کنویں کا پانی جو قبرستان میں ہو. اسی طرح وہ پانی کہ جس کی حرارت، جس کی گرمی بہت سخت ہو گئی ہو، یا جس کی ٹھنڈی بہت سخت ہو گئی ہو، یا جس کو کسی ناپاک چیز سے گرم کیا گیا ہو، یا جس کو گرم کیا گیا ہو کسی مغصوب غصب شدہ چیز سے، یا جس کو استعمال کیا گیا ہو ایسی طہارت میں جو واجب نہ ہو، یعنی واجب نہیں تھی طہارت پھر بھی اس کو استعمال کیا گیا، یا کافر کے غسل میں استعمال شدہ پانی، یا وہ پانی جو بدل چکا ہو نمک والے پانی سے، یا ایسی چیز سے بدل چکا ہو کہ جو پانی کے ہم مجاز نہ ہو، جیسے کہ پانی کا بدل جانا ایک عود قماری کے ذریعے، اور اسی طرح کافور کے ٹکڑوں سے، اسی طرح تیل سے. عود قماری، کافور کے ٹکڑے اور تیل وغیرہ سے اگر پانی بدل گیا ہو تو اس پانی سے وضو کرنا یا اس کو استعمال کرنا مکروہ ہے اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو. اور زمزم کا پانی مکروہ نہیں ہے، ہاں مگر ناپاکی کو دور کرنے میں کراہت ہے. یعنی زمزم کے پانی سے اگر اس نے وضو کیا یا زمزم کے پانی سے اگر اس نے غسل کیا تو کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اگر زمزم کے پانی کو ناپاکی کو دور کرنے میں استعمال کیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے. منار السبیل میں ہے کہ جس پانی کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس کو استعمال کیا تو ایسا پانی مکروہ ہوگا. تو وہ پانی کون سا؟ جو اس کنویں کا پانی جو قبرستان میں ہو. امام احمد نے قبروں کے درمیان موجود کنویں کے پانی کو مکروہ سمجھا ہے، اسی طرح اس کے کانٹے کو اور اس کی گھاس وغیرہ کو بھی مکروہ سمجھا ہے. ابن عقیل فرماتے ہیں جیسا کہ جس کو لیپا گیا ہو ناپاکی کے ذریعے سے اور جلالہ کے ذریعے سے، جلالہ کہتے ہیں بیٹ وغیرہ کو. اسی طرح وہ پانی کہ جس کی حرارت سخت ہو گئی ہو یا جس کی برودت یعنی ٹھنڈک سخت ہو گئی ہو، کیونکہ اس پانی سے اگر وضو یا غسل کرے گا تو لِأَنَّهُ يُؤْذِي وَيَمْنَعُ كَمَالَ الطَّهَارَةِ، اس لیے کہ وہ پانی اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا اور کمال طہارت سے مانع بنے گا، یعنی مکمل طہارت سے مانع بن سکتا ہے، اس وجہ سے مکروہ ہے. یا اسی طرح وہ پانی جس کو کسی ناپاک چیز سے گرم کیا گیا ہو یا مغصوب غصب کی ہوئی چیز سے گرم کیا گیا ہو، اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَا يَسْلِمُ غَالِبًا مِنْ صُعُودِ أَجْزَاءٍ لَطِيفَةٍ إِلَيْهِ، اس لیے کہ وہ پانی بچ نہیں سکتا عموماً باریک لطیف اجزاء کے چڑھ جانے سے اس تک، یعنی ناپاکی چاہے اس میں نہیں ہے لیکن ناپاکی کے جو باریک اجزاء دھوئے کے اندر اڑ کر پانی میں آئیں گے تو اس حرام اور مغصوب شدہ چیز سے وضو کرنا لازم آئے گا، اس وجہ سے مکروہ ہے. حدیث شریف میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو جو آپ کو شک میں ڈالتی ہو اس چیز کی طرف چھوڑ دو جو آپ کو شک میں نہ ڈالتی ہو. نسائی نے ترمذی نے اس کی روایت کیا ہے. یا وہ پانی جو ایسی طہارت میں استعمال کیا گیا ہو جو واجب نہ ہوئی ہو، جیسے کہ دوبارہ اس نے وضو تھا لیکن وضو کیا تو اس دوسری مرتبہ وضو کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہوگا. اسی طرح غسل جمعہ کیا کہ جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے
لیکن پھر بھی اس نے غسل کیا تو اس غسل کیے ہوئے پانی سے اگر اس نے استعمال کیا، اس کی ضرورت نہیں تھی، تو ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ اسی طرح کافر کو غسل دینے میں جو پانی استعمال ہوا ہو، تو اس پانی سے اگر اس نے وضو کیا یا غسل کیا، اس کی ضرورت نہیں تھی، تو ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ اسی طرح وہ پانی جو نمک والے پانی سے بدل گیا ہو، جیسے کہ سمندر کا پانی، سمندری نمک، جیسے کہ سمندری نمک، تو سمندری نمک سے اگر پانی بدل گیا ہے اور اس پانی کی ضرورت نہیں ہے تو اس پانی کو استعمال کرنا مکروہ ہے۔ یا ایسی چیز سے وہ پانی بدل گیا ہو جو پانی کے ہم مزاج نہ ہو، جیسے کہ عود قواری، قطع کافور اور تل وغیرہ سے، اس لیے کہ یہ اپنے مجاور سے بدل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی کے مشابہ، پانی کے ہم مزاج نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں وہ پانی بھی ہے کہ جو تارکول اور زفت بھی تارکول جیسا ایک مادہ ہوتا ہے جس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اور موم بتی، قطر، تارکول، زفت اور موم بتی وغیرہ سے جو پانی بدل گیا ہو، تو اس پانی سے وضو یا غسل کرنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک طرح کی چکناہٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پانی بدل جاتا ہے۔